اب قربانی کس شخص پر واجب ہے تو اس کو سمجھ لیں. یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے, اور ساتھ یہ کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی واجب نہیں. یہ جملہ غلط ہے. پہلا جملہ درست ہے, یہ دوسرا جملہ غلط. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر یقیناً قربانی واجب ہے, یہ صحیح ہے مسئلہ. اس لیے اس آدمی کو جس نے زکوٰۃ ادا کی اس کو تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ چپ چاپ قربانی کرے, قربانی واجب ہے اس کے ذمے میں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں بنتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ دونوں کے نصاب میں تھوڑا فرق ہے. زکوٰۃ کے اندر ہم کہتے ہیں 4 چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 نقد رقم, اور نمبر 4 مال تجارت. یہ 4 چیزیں جن کی اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن قربانی میں ایک اور چیز شامل ہے ان 4 کے ساتھ, وہ ہے ضرورت سے زائد سامان. جس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے, قربانی واجب ہو جائے گی. مثلا ایک آدمی نے پلاٹ لیا, ایک اپنا ذاتی گھر ہے, ایک اور پلاٹ لیا, بیچنے کی نیت سے نہیں لیا, بیچنے کی نیت نہیں ہے, اس نیت سے کہ بچے آگے بڑے ہوں گے, کام میں آ جائے گا, ان کے کام میں آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کی ضرورت سے زائد پلاٹ رکھا ہوا, اس کی اپنی ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت سے زائد ہے, اور اس کی مالیت ہے 10 لاکھ, اس کی مالیت ہے 15 لاکھ. اس بندے پر قربانی واجب ہے, یہ یاد رکھیں. اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اب 3-3 4-4 پلاٹ کا جی اپنے لیے لے کے رکھے ہوئے, اپنے لیے لے کے رکھے ہوئے ہیں. ایک پلاٹ پر تو اپنا گھر موجود ہے, بقیہ پلاٹ کیا کرنا, یہ ضرورت سے زائد ہے. ہاں الا یہ کہ کسی آدمی کا کام ہی یہ ہے کہ اس کے 3 پلاٹ اور ہیں جن پر مکان بنے ہوئے ہیں اور کرایہ پر دے رکھا ہے, وہاں سے جو کرایہ آتا ہے یہ اپنا مہینہ سارا کا سارا انہی کرایہ پر گزارا کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں, وہ ذریعہ آمدن وہی گھر ہے, تو وہ ضرورت میں ہے, وہ ضرورت میں, اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ خامخواہ رکھے ہوئے ہیں, اس کا ذریعہ آمدن اور بھی ہے, یہ کسی سرکاری ملازمت میں ہے, اپنی نوکری ہے, وہاں سے پیسے آتے ہیں اس کے پاس جس سے اپنا سارا کام پورا ہو رہا ہے, لیکن کچھ اور گھر ہیں جن کی آمدنی آ رہی ہے, سب جمع ہو رہی ہے ایک طرف, یہ ضرورت سے زائد ہے, ان کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی. خواتین بہت سارا سامان لے کر آتی ہیں جہیز کے اندر, وہ سالہ سال کھلتا ہی نہیں ہے کہ گھر میں ضرورت ہی نہیں. واشنگ مشین لے کر آئی, پیک کی پیک رکھی ہے, اے سی لائے, پیک کا پیک رکھا ہے, ہاں, اور برتن ڈنر سیٹ نہ جانے کتنے پیک کے پیک رکھے ہیں, اور اس کے علاوہ جو فریج وہ بھی پیک رکھا ہے. یہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ان کی وجہ سے اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بن جائے قربانی واجب ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. لیکن کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور سونے کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہے, ان کی مالیت ہم نے ملائی اور وہ مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی, جو آج کل کے اعتبار سے 1,33,875 روپے بن رہا ہے. آج کا روزانہ کے اعتبار سے تبدیل ہے, 1,33,875 روپے. جس کے پاس عید والے دن موجود ہوں, چاہے نقد کی شکل میں, چاہے سونا چاندی, نقد رقم, مال تجارت, گھر میں ضرورت سے زائد سامان, یہ 5 چیزیں مل کر اتنی مالیت بن جائے, اس پر قربانی واجب ہے. یہ ذہن میں رکھنا ضروری. اسے گھروں میں خواتین کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کے ذمہ کہیں قربانی واجب تو نہیں بن رہی, اگر واجب ہے تو ادا کریں. اور بعض اس میں کہتے ہیں چونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے تو شاید اب قربانی کے لیے پورا جانور خریدنا پڑے گا, بکرا لے کر آؤ تو کہاں سے ملے گا, 40-50 ہزار کا ملے گا, ہاں زیادہ سے زیادہ 30,000, پھر کہاں سے لائیں اتنے پیسے. تو ان کے لیے عرض ضروری نہیں کہ بڑا جانور خریدا جائے, قربانی کا واجب ادا کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ کم ہے تو ہم ایسی جگہ پر اپنا حصہ ڈال دیں جس سے قربانی کا واجب ادا ہو جائے. بڑے جانور میں مدارس کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے, آس پاس کے ہمارے مدارس ہیں, وہاں پر 16,000 17,000 18,000 19,000 میں حصہ ڈل رہا ہے, وہاں ڈال سکتے ہیں. اور اگر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ علاقے جو ہمارے دور دراز کے پہاڑی علاقے ہیں, چترال کا علاقہ, گلگت کا علاقہ, اس طرح کے علاقے, وہاں جانوروں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں, تو وہاں پر قربانی آج کل کے اعتبار سے بھی 9,000 میں قربانی کا حصہ آرام سے ہو جائے گا. آپ کا قربانی کا حصہ وہاں ڈلوا کر وہاں اپنی قربانی کا وجوب ادا کر لیں اور وہیں غریبوں میں گوشت تقسیم ہو جائے گا, ڈبل ثواب ہے. تو بھارت قربانی ادا کرنے والا ہو تو 10 رستے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ضرور. عموماً ذہن میں ہمارے یہ تھا اوہ اتنے پیسے تو ہے نہیں, تو یہ پورا جانور خریدنا یا بکرا خریدنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, حصہ ڈال کر بھی قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا. تو جو چیز میرے ذمے میں ہے, جتنی میری استطاعت ہے, میں اپنی استطاعت کے مطابق قربانی ادا کروں, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور ایک گھر میں اگر 5 آدمی ہیں, مطلب والد بھی ہیں, 4 بیٹے بھی ہیں, سارے کماتے ہیں,
اور سب کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے, سب صاحب نصاب ہے. ایک قربانی نہیں چلے گی, وہاں 5 قربانیاں ہوں گی, یاد رکھیں 5 قربانیاں کرنی پڑیں گی. اور ایک ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ گھر میں قربانی ہوتی ہے, ایک سال تو والد نے اپنی طرف سے کر دی, کہا اگلے سال میرے بیٹے کی طرف سے, ایک بیٹے کی طرف سے, اس سے اگلے سال دوسرے, اس سے اگلے سال تیسرے, یعنی مختلف بیٹوں کے نام سے قربانی ہو رہی ہے. والد پر قربانی واجب ہے وہ نہیں ہو رہی, وہ بیٹوں کے نام کی ہو رہی ہے ایک ایک کی. یہ غلط طریقہ ہے. پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرو, اس کے بعد آپ کے پاس طاقت ہے, آپ نفلی قربانی کسی بچے کی طرف سے کرنا چاہیں کر سکتے. بچے پر قربانی واجب ہی نہیں ہے, واجب تو آپ کے ذمے میں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے, نابالغ بچے, ان کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے. کہا اس دفعہ کس کی طرف سے قربانی ہے؟ کہا وہ جو چھوٹا منا ہے نا اس کی طرف سے. بھئی اس پر تو واجب نہیں, واجب تو آپ پر ہے. کہ نہیں جی وہ ہم ہر سال ایک بچے کی طرف سے کر رہے ہیں. تو قربانی کا وجوب تو ہمارے ذمے میں تھا, والد کے ذمے میں تھا, گھر کے سربراہ کے ذمے میں تھا, اس نے ادا نہیں کی, کیسے ادا ہوگی؟ اس لیے یہ بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے. اگر گھر میں 5 افراد 10 افراد, اگر بچوں کی شادیاں ہو گئیں اور جو بہو گھر میں آ گئی, اس کے پاس بھی زیور ہے, اس کے بعد بھی ایسی چیزیں موجود ہیں, اس کی بھی قربانی واجب ہے. ہاں جتنے افراد گھر میں موجود ہیں صاحب نصاب, 5 ہیں 7 ہیں 10 ہیں, اتنی ہی قربانیاں کرنا واجب ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور جس کے ذمے قربانی واجب ہے پہلے وہ ادا کی جائے. نفلی قربانی بعد میں آئے گی, نفلی قربانی بعد میں ہے, پہلے واجب ہے. واجب ادا کرنے کے بعد اگر استطاعت ہے تو نفلی قربانی بھی ادا کر سکتے ہیں.